تو چھٹی کے دن اسلام آباد میں سیاسی ہلچل ہے۔ حکومتی وفد کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد ملاقات جاری ہے۔ وزراء کے وفد کی قیادت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ مزید جانیں گے، وہاں موجود ہیں سما کی نمائندہ علینا شاہد، اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہماری نمائندہ موجود ہیں نیر علی۔ پارلیمانی امور پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہونا ہے، دوبارہ طلب کیا گیا ہے، تو نیر سے اس سے متعلق آگاہی لیں گے، لیکن پہلے ہم علینا شاہد کی طرف چلتے ہیں۔ علینا، آپ بتائیے گا کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر کیا گہما گہمی ہے؟ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اس وقت خاصی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حکومتی وفد اس وقت ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ مشاورت جاری ہے، وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے انہیں بریف بھی کر رہے ہیں، اور ابھی یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ بھی کیا گیا ہے، اور حکومتی وفد کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپوزیشن سے ملاقات بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا حتمی فیصلہ بتائیں گے، کیونکہ جو حتمی فیصلہ ہوگا وہ مولانا فضل الرحمان کا ہوگا۔ وہ اس کے بعد جو ہے وہ بتائیں گے کہ کیا وہ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اس وقت جو اہم کردار ہے اس آئینی ترمیم بل کے حوالے سے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ جے یو آئی کے ووٹ کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ بل منظور ہو، تو اس وقت حکومتی وفد اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات کو دور کریں اور انہیں اس پر راضی کر لیں۔ ٹھیک، اچھا، حکومتی وفد کی ملاقات اب سے کچھ دیر پہلے آپ بتا رہی ہیں کہ شروع ہوئی ہے، اور مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی یقیناً کوشش حکومت کی یہی ہوگی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو بنائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد، اس کے بارے میں کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ وہ کس وقت یہاں پر پہنچے گا اور کون کون شامل ہوگا؟ کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تاحال ابھی یہ تو نہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ کب یہاں پر پہنچے گا، لیکن یہ اطلاع ضرور ملی ہے کہ ان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومتی وفد سے ملاقات کے بعد ان سے ملاقات کریں گے، اور پھر اپنا جو حتمی فیصلہ ہے وہ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ کیا وہ جو ہے وہ اپوزیں گے یا وہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہی موجود ہے، اور ان کی جو ملاقات ہے وہ طویل ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ شاید وہ انہیں منا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس بل کو منظور ہونے کے لیے آج ہاں کر دیں، کیونکہ گزشتہ رات سے یہ کوشش کی جا رہی ہے تمام پارٹیز کی جانب سے تاکہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ منا لیا جائے، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس آئینی ترمیم بل کے حوالے سے ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کر کے اور انہیں آج کے اس بل کے لیے منا لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے علینا، آپ نظر رکھیں، ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار افتخار احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ افتخار صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ محسن نقوی صاحب آئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے ہیں، مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے حکومتی وفد پہنچا ہے ان کی رہائش گاہ پر۔ کیا سمجھتے ہیں آپ افتخار صاحب، یہ وفد اب مولانا صاحب کو رام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے، بات رام کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے، بہت بنیادی معاملہ شرکت پاکستان میں زیر بحث ہے، اور یہ پارلیمانی ڈیموکریسی کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ پارلیمانی ڈیموکریسی کی ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی آج سے کئی سال پہلے طے ہوا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئینی کورٹ ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے۔ اب وقت آ گیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے یہ ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی ہے تو آرٹیکل 184 ہے، 143 ہے، 5 ہے، 6 ہے، اس قسم کے بہت سے ایسے آرٹیکل ہیں جو سیاسی معاملات سے متعلق ہیں، ان کے لیے ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جو ان پر ڈیبیٹ کرے، تاکہ باقی جو مقدمات ہیں، عام مقدمات، وہ عدالتوں میں چلتے رہیں اور لوگوں کو جلد انصاف ملے۔ اب چونکہ فیصلہ جو ہونا ہے وہ ووٹوں کے ذریعے ہونا ہے، اور اس وقت جو حکومتی پارٹی ہے اس کے پاس ووٹوں کی کمی ہے، اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس جو ووٹ ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے۔ اور یہ بالکل ایک جمہوری عمل ہے۔ پہلے یہ عمل جہازوں کے ذریعے ہوتا تھا تو ہماری کوئی بحث نہیں ہوتی تھی۔ ایک جہاز اڑتا تھا، اس میں آدمی لائے جاتے تھے، بٹھائے جاتے تھے، تو اس طرح میراتھن گفتگو ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہو رہی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، میں تو اس کے حق میں ہوں کہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ان کا علم تو ہونا چاہیے۔ کسی افسر کے کہنے کے اوپر ووٹ تو نہیں مانگا جا رہا،
یا کسی افسر کو تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ 4 آدمی اٹھاؤ اور ہمیں بھیج دو اور اس کو کہو کہ اے پارٹی کو ووٹ دے دیں یا بی پارٹی کو ووٹ دے دیں. ہمیں یہ بات بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جمہوری عمل میں آگے کو جا رہے ہیں، اس میں یہ ناکام ہو جاتی ہے حکومتی پارٹی، پھر بھی پارلیمانی ناکامی ہے. اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ایک پارلیمانی کامیابی ہوگی. اس کامیابی کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر وہ بن گئی تو فلانے کو اس کا چیف جج بنا دیا جائے گا، اور وہ بنا دیا جائے گا تو اس کو ایکسٹینشن مل جائے گی. ساری باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. یہ اس کا صورتحال ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ جمہوری عمل ہے، اس کو جمہوری عمل کو جانا چاہیے. آئینی عدالت کی تشکیل جو ہے وہ 4 صوبوں اور وفاق کے ججز کی نمائندگی اس میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ معاملات جو ہیں یہ تو طے ہونا کہ آئین کی تشریح کے معاملات بھی جب وہاں پہ زیر غور آئیں تو فیصلہ کرتے وقت 4 صوبوں کی نمائندگی مکمل طور پہ وہاں ہو. صحیح، ٹھیک. افتخار صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ایک اہم خبر آ رہی ہے وہ اپنے ناظرین کو دیتے ہیں، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 5:30 بجے دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے. خصوصی کمیٹی کے تمام ممبرز کو اطلاع کر دی گئی ہے. خصوصی کمیٹی کا اجلاس 5:30 بجے دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے. پارلیمانی امور پر بنائی گئی خصوصی کمیٹی کا یہ اجلاس ہے جو 5:30 بجے دوبارہ طلب کیا گیا ہے. خصوصی کمیٹی کے تمام ممبرانز کو اطلاع کر دی گئی ہے. خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو اس سے پہلے ختم ہوا تھا، اور پھر اطلاعات یہ آئی تھیں کہ یہ اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا، تو اس اجلاس کو 5:30 بجے دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے. خصوصی کمیٹی کے تمام ممبرانز کو اطلاع بھی کر دی گئی ہے. تو یہ بڑا اہم اجلاس ہے جو 5:30 بجے طلب کر لیا گیا ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پاکستان کی ایک اور اہم اطلاع کے آئینی ترامیم منظور کرانے کے لیے مطلوبہ ارکان کی تعداد پوری کرنے کا مشن سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سربراہ BNP اختر مینگل سے بھی رابطہ کر لیا ہے. مزید جان لیتے ہیں. اسلام آباد کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہزاد سلیمی، ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے سردار اختر مینگل کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی، اس وقت عدالتی اصلاحات سے متعلق آئینی ترمیمی بل کی سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظوری کے لیے جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، اور اس سلسلے میں ایک ووٹ جو ہے وہ حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے. BNP مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل جو کہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو کے بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے، ان کی جماعت کے بھی سینٹ میں 2 جو سینیٹرز ہیں، اور قاسم رونجو اور نسیمہ احسان اس وقت BNP کے سینیٹرز ہیں، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ BNP مینگل کے بھی یہ دونوں ووٹ حاصل کیے جا سکیں. اسی سلسلہ میں سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل سے رابطہ کیا ہے اور ان سے ان ووٹوں کی حمایت جو ہے وہ مانگی ہے، اور کہا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے لیے BNP اپنا ووٹ دے. ذرائع نے بتایا کہ سردار اختر مینگل نے جواباً نہ صرف آئینی ترامیم کا مسودہ جو ہے وہ مانگا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے کچھ مطالبات بھی پیش کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس حمایت کے بدلے میں اگر حکومت لاپتہ افراد کی فوراً بازیابی کے لیے تیار ہے تو اس معاملے پر وہ غور کر سکتے ہیں. اس ذرائع کا کہنا ہے کہ سردار اختر مینگل کے مطالبات پر صادق سنجرانی نے انہیں بعض جو مزید بات چیت کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم ابھی اختر مینگل نے اس حوالے سے کوئی حتمی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عائشہ بخش صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، اور زیغم خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے.